ایمان ہے قال مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل درس حدیث پروگرام ہمارا ماہ رمضان المبارک کے پرمسرت اور برکت والے لمحات میں جاری ہے۔ اپنے پچھلے پروگرام میں ہم نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو علم سے متعلق تھی اس کی تشریح اور توضیح سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اور اس کا درس اور پھر اس کے ضمن میں اور احادیث طیبہ سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے اور اس نیت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حدیث کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ترغیب ہمیں دی گئی ہے، یعنی جو مقصود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اس پر ہم عمل کی کوشش کریں گے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث پاک کو سنے جس میں کسی عمل کے کرنے کا، کسی نیک کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا کسی چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا ہو، تو وہ تصور یہ رکھے کہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی اس بات کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقیت ابراہیم علیہ السلام لیلۃ اسری بی، یعنی جب مجھے معراج کروائی گئی تو میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ فقال یا محمد، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقری امتک منی السلام، کہ میری طرف سے اپنی امت کو سلام عرض کیجیے گا، یعنی میرا سلام اپنی امت کو کہیے گا، وَأَخْبِرْهُمْ، اور انہیں اس بات کی خبر دیجیے گا، انہیں یہ بات بتائیے گا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، ستھری ہے، اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور جنت ایک وسیع میدان کی طرح ہے، چٹیل میدان کی طرح ہے، اور اس کے اندر جو درخت لگانے کا ذریعہ ہے، طریقہ ہے کہ اس کے اندر درخت کیسے لگیں گے، اس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی امت کو بتائیے گا کہ اس کے اندر جو درخت لگانا ہے وہ اس طرح ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی جنت کی میدان کے اندر، جنت کی زمین کے اندر اگر تم یہ چاہتے ہو کہ درخت لگاؤ تو یہ چار کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جائے گا، والحمدللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جائے گا، لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت کے اندر درخت لگ جائے گا، اللہ اکبر کہنے سے جنت کے اندر درخت لگ جائے گا۔ یہاں کئی باتیں ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں، دیگر احادیث طیبہ سننے سے پہلے، دیگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سننے سے پہلے سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام جیسی عظیم ہستی یہ ایک پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا رہی ہے، یعنی صرف اسی بات پر اگر بندہ غور کرے تو پھر آنے والی بات کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے کہ پہنچانے والی ذات یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور آپ کو یہ بات پہنچانے کے لیے جو گزارش کر رہے ہیں وہ آپ کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ تو
تو اسی سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جو بات آگے بیان کی جائے گی وہ بڑی اہمیت والی ہے، بڑی فضیلت والی ہے، کہ خاص طور پر معراج کی رات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کی عرض کر رہے ہیں کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ کے جنت کے یہ احوال بیان کیجیے گا کہ جنت جو ہے اس کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور اس کی زمین جو ہے وہ سپاٹ ہے، اس کی زمین سپاٹ ہے۔ اگر تم اس کے اندر درخت لگانا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ تو اب ایک تو یہ اس بات کو سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ بندہ جب سیاق و سباق کو دیکھتا ہے کہ کون یہ ہستی بیان کر رہی ہے اور باقاعدہ خبر دینے کے بعد کیا کہہ رہی ہے کہ اپنی امت کو جا کے بتائیں، تو اس سے بات کی ویلیو ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ جو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بات صحابہ اکرام علیہم رضوان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود کیا ہے؟ یعنی آپ نے جب یہ بیان کیا کہ جنت کے بارے میں مجھے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیان کیا، تو آپ صحابہ کے سامنے کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم یہ کلمات کثرت کے ساتھ کہو، یہ کلمات پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ورنہ صرف اور صرف خبر دینا یا اطلاع دینا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ان کلمات کی تسبیح پڑھ کر ان کا ورد کر کے بندہ جنت کے اندر اپنے لیے درخت لگانے کا سامان کر لے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ بات بیان فرما رہے ہیں، تو یہ بات بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف صحابہ کرام علیہم رضوان نہیں، بلکہ چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اس بات کا حکم تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ کہ ایک ہی بات ہو۔ اور دیگر احادیث طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی، اور پھر صحابہ نے جو آگے بیان کیا تو ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کلمات کی ہم تکرار کرتے رہیں، ان کو پڑھتے رہیں تاکہ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بکثرت احادیث طیبہ ان کلمات کے حوالے سے موجود ہیں، اور بھی اس سے ملتے جلتے کلمات ہیں، لیکن یہ 4 کلمات خاص طور پہ کئی احادیث طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَأَنْ أَقُولَ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، یعنی میں سبحان اللہ کہوں، الحمد للہ کہوں، لا الہ الا اللہ کہوں، اللہ اکبر کہوں، یہ میرے نزدیک ہر اس شے سے بہتر اور پسندیدہ ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی سورج دنیا میں طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز کے اوپر طلوع ہوتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر چیز سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ کہنا پسندیدہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ان کلمات کو پڑھنا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ترین کلمات ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو چیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو وہ ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے۔ ان کی تشریح کیا ہے، ان کلمات کا معنی کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ سنتے ہیں۔ اس سے قبل 1-2 حدیثیں اور سنتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کلمات کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف اور سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الکلام الی اللہ 4، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین کلمات یہ 4 ہیں۔ 4 کلمات ہیں، 4 کلمے ہیں، 4 جملے ہیں، ان کو پڑھنا یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات پڑھنا، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔
اور عربی میں پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر واو لگاتے چلے جائیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یضرک بأیہن بدأت، یعنی تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی ضرر نہیں کہ تم ان میں سے کسی سے بھی ابتدا کرو، یعنی چاہے پہلے سبحان اللہ پڑھو، چاہے پہلے الحمدللہ پڑھو، چاہے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھو، چاہے پہلے اللہ اکبر پڑھو، کسی سے بھی ابتدا کر سکتے ہو۔ یہ چاروں کے چاروں کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین کلمات ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھی پسندیدہ کلمات ان کو پڑھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بھی یہ پسندیدہ کلمات ہیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں ہم دیکھیں تو اللہ جل شانہ نے اپنی شان کو کئی مقام پر بیان کیا، اور حقیقت یہی ہے کہ اسی کی ذات یہ تمام تعریفوں کے تمام جتنی بھی مدحتیں ہیں وہ سب اسی کے لائق ہیں۔ دوسرے کسی کی تعریف کی بھی جائے تو وہ حقیقتاً اللہ جل شانہ کی ہی تعریف ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا اللہ پاک نے الحمدللہ سے فرمائی کہ تمام تعریفیں یہ اللہ پاک کے لیے ہیں۔ الحمدللہ کا معنی تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں۔ اب آپ چاہے براہ راست اللہ پاک کی تعریف کریں کہ یا اللہ اس چیز کی تعریف تیرے لیے، یا اس پر تیرا شکر ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے۔ تو اب ہم اللہ پاک کی تعریف کریں، اللہ پاک کی قدرت کی تعریف کریں، اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کریں، اس کی مخلوقات کی تعریف کریں، تو اب ہر چیز کی تعریف حقیقی طور پر وہ اللہ پاک کی طرف جاتی ہے۔ اس لیے کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ مصنوع کی تعریف حقیقتاً یہ صانع کی تعریف ہوتی ہے، یعنی جو پروڈکٹ ہوتی ہے، جو چیز ہوتی ہے، اس کی جب آپ تعریف کرتے ہیں تو حقیقی طور پر آپ اس کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کمرے کی آپ تعریف کرتے ہیں، اس جامعہ کی آپ تعریف کرتے ہیں، اس مسجد کی آپ تعریف کرتے ہیں، کسی گاڑی کی آپ تعریف کرتے ہیں، کسی گھر کی آپ تعریف کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ گھر مقصود نہیں بلکہ گھر بنانے والے کا کمال ہے۔ گھر خود سے نہیں بنا، بنانے والے نے بنایا، گاڑی خود سے نہیں بنی، بنانے والے نے بنائی، تو حقیقتاً آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کسی شخص کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہیں، آپ کسی شخص کے انداز کلام کی تعریف کرتے ہیں کہ گفتگو بہت اچھے انداز میں کرتا ہے، آپ کسی شخص کی آواز کی تعریف کرتے ہیں کہ اس کی آواز بڑی پیاری ہے، تو حقیقتاً وہ اس شخص کی تعریف نہیں بلکہ یہ اس کو کمالات عطا کرنے والے کی تعریف ہے۔ حسن و جمال جو ہے یہ خود سے نہیں بلکہ اللہ جل شانہ نے اس کو عطا کیا ہے، اللہ پاک نے اس کو عطا کیا ہے۔ اس کا انداز گفتگو خود سے نہیں بلکہ یہ صلاحیت اللہ پاک نے اسے عطا کی ہے، تو اس کی تعریف حقیقتاً آپ اللہ پاک کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ نے اس کی تعریف کی تو آپ اللہ پاک کی تعریف کر رہے ہو، کہ جہاں تعریف کرنا درست ہے، جہاں تعریف کرنا جائز ہے، وہ حقیقتاً اللہ پاک کی تعریف بنتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے یہ فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حالانکہ ہم دوسروں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ تعریف جاتی کہاں پر ہے؟ اللہ پاک کی طرف۔ اس نقطے کو اگر سمجھ لیں تو بہت سارے مسئلے یہ حل ہو جاتے ہیں کہ ایک حقیقی طور پہ تعریف ہوتی ہے اور ایک مجازی طور پر تعریف ہوتی ہے۔ میری تعریف، آپ کی تعریف، فلاں کی تعریف تو فلاں کی تعریف، تو ان کی مدحت کرنا، ان کی تعریف کرنا حقیقتاً یہ اللہ پاک کی تعریف کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ارشاد فرمایا اس سورت کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اب عبادت تو یہ ساری امت کا اجماع ہے کہ اللہ پاک ہی کی ہو سکتی ہے، اور قرآن و سنت کے اندر یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ اب رہا مدد کا چاہنا، تو چونکہ دیگر کئی مقامات پر مدد کا تذکرہ موجود ہے کہ جس میں اللہ کے علاوہ اس کے پیاروں سے مدد مانگنے کا ذکر ہوا، اللہ کے علاوہ دیگر اور افراد کا ذکر ہوا کہ جو مدد کرنے والے ہیں، جیسے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک ان کے مددگار اللہ ہے، جبریل ہے، نیک مومن ہے، اور اس کے بعد ملائکہ بھی مددگار ہیں۔ تو اب یہاں جو آیت کے اندر مدد کا تذکرہ ہوا اور دوسری طرف یہ فرمایا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو جب اس تصور کو اپنے سامنے رکھیں گے
کہ جیسے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جو عالمین کو پالنے والا ہے، تو اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ اگرچہ ہم تعریف دوسرے کی کرتے ہیں لیکن حقیقی طور پر وہ تعریف اللہ ہی کی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ہی اس کو تعریف کے لائق بنانے والا ہے۔ تو اب اگر ہم اللہ کے کسی پیارے سے مدد مانگتے ہیں، اس کے نبی علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں، اس کے کسی ولی سے مدد مانگتے ہیں، تو حقیقتاً وہ مدد اللہ پاک ہی فرمانے والا ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر یہ مدد نہیں کرتے۔ ان کو مدد کے قابل، چاہے دنیاوی زندگی ہو، چاہے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد والی زندگی ہو، ہر صورت میں مدد کے لائق بنانے والی ذات اللہ پاک ہی کی ہے۔ اللہ پاک ان کو قدرت دیتا ہے تو یہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس سے سارے جو غلط تصورات ہیں، غلط نظریات و اعتقادات ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کو پالنے والا ہے، اور یہ فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ ترین کلمات میں سے ہے۔ دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ ہم عام طور پہ جب کوئی قابل تعجب بات سنتے ہیں، ایسی کہ جس پر ہمیں تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے، کوئی بہت بڑے ثواب کی بات سنتے ہیں، تو پھر اس صورت میں ہم سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کوئی چیز ہمیں پسند آتی ہے تو اس وقت ہم سبحان اللہ کہتے ہیں۔ عمومی طور پر اس کے معنی کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ کا معنی مستدرک حاکم اور دیگر کتابوں کی حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ جب پوچھا گیا تو اس کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ میں اللہ پاک کو ہر عیب سے پاک مانتا ہوں۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک کو ہر عیب سے پاک ماننا۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے اس عقیدے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اس اعتقاد کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کمی ہے، جو کمزوری ہے، جو خامی ہے، ہر طرح کی کمزوری سے، ہر طرح کی خامی سے، ہر طرح کے عیب سے ہمارا رب عز و جل پاک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اس جملے کو بھی، اس کلمے کو بھی کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، سبحان اللہ عما یشرکون، کہ یہ جو مشرکین اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں تو اللہ پاک ان کے شریکوں سے بری ہے، وہ پاک ہے اس سے۔ سبحان اللہ عما یصفون، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے جو باتیں بیان کرتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں بیان کرتے ہیں، اللہ کے شریک بیان کرتے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو سبحان اللہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے یہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ پاک یہ ہر عیب سے پاک ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ان دو کلمات کے حوالے سے، حمد اور جو سبحان اللہ، یہ کلمات کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلے میں ان دونوں جملوں کی وضاحت بھی آپ کے سامنے کر دوں تاکہ یہ بات پوری ہو جائے کہ اگلا جو جملہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ وہ جملہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے عابد ہونے کا، اپنا عبد ہونے کا اللہ کی بارگاہ کے اندر اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہی میرا معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اور اعتقاد بنیادی ہے اور ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ راسخ ہوتا ہے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی جو دعوت کا بنیادی نقطہ تھا وہ یہی تھا، جیسا کہ اللہ پاک نے سورۃ الانبیاء میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان کی طرف ہم نے اس بات کی وحی کی کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی عقیدہ، بنیادی نظریہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی جس طرح ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہے، اس بات کو ماننا ہے کہ اللہ معبود ہے، اللہ معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، یہ اعتقاد ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اس بات کو اس انداز میں بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، یعنی صرف اور صرف اللہ ہی معبود ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ اور آخری جملہ ہے اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر تو اس کا مطلب ہوتا ہے اکبر من کل شیء، یعنی اللہ پاک ہر شے سے
بڑھ کر ہے، یعنی اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کا علم ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اس کی صفات یہ لامحدود ہیں، اس کی ذات یہ لامحدود ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ وہ کسی کے جیسا نہ اس کے جیسا کوئی۔ وہ معبود برحق ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ تو یہ کلمات ان کی مختصر تشریح اور توضیح میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور ابتدا میں نے عرض کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کی کوئی حدیث پاک سنیں تو اس میں یہ تصور رکھیں کہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براہ راست مجھ سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ یعنی ہم تصور کریں کہ اگر یہ سعادت ہمیں ملتی یا اب بھی مل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خواب میں تشریف لے کر آ جائیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے اس بات کو بیان کریں کہ مجھے سب سے بڑھ کر یہ پسند ہے، دنیا و ما فیہا کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں یہ کلمات کہوں۔ آپ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے یہ بات سنیں تو پھر ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہمارے ذہن کے اندر یہی ہوگا، ہمارا دل یہی کہے گا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے تو پھر ہم بھی اسی کو اپنائیں اور یہ کلمات کی ہم تکرار کریں۔ آخر کے اندر ایک حدیث مبارکہ اور اس کی تشریح سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ پاک کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت سے حد درجہ محبت ہے کہ وہ معمولی سے عمل کے اوپر، مختصر سے عمل پر بہت زیادہ بندوں کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ پچھلی امتوں کو بڑی بڑی عمریں عطا کی گئیں اور انہوں نے بڑی بڑی عبادتیں کیں، طویل عبادتیں کیں، کثرت کے ساتھ عبادتیں کیں۔ اس امت کو عمر مختصر دی گئی، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو تھوڑی سی عبادت کے اوپر اللہ پاک بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے لگائیں جو بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث پاک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ یعنی ان کلمات کا کہنا یہ اللہ پاک کو پسند ہے کہ لوگ یہ کلمات کہیں، یا اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو بندہ یہ کلمات کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم تو اللہ پاک کے نزدیک وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ پھر اب یہ ترغیب دی گئی کہ یہ کلمات اللہ پاک کو پیارے ہیں اور بڑے ہی محبوب ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر یہ کلمات بہت زیادہ ہوں، بہت لمبے لمبے یہ اذکار ہوں، طویل اذکار ہوں، تو فرمائے نہیں، خفیفتان علی اللسان، کہ یہ کلمات جو ہیں یہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی بڑی آسانی کے ساتھ ان کی ادائیگی ہو سکتی ہے، تکرار کے ساتھ ان کی ادائیگی ہو سکتی ہے، ان کو پڑھنے کے اندر کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ثواب تھوڑا ملتا ہو، ثواب بہت زیادہ نہ ملتا ہو، تو فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ثواب تو ان کا اتنا ہے کہ جو میزان عمل کو بھر کے رکھ دے گا، بہت بھاری ہوں گے میزان پر، یعنی اللہ پاک ان پر ثواب بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر بیان فرما دیا کہ وہ دو کلمات یہ ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی یہ کلمات بندہ پڑھیں تو اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر وہ محبوب بھی ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو کثیر ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اور یہ کلمات بآسانی بندہ ادا بھی کر لیتا ہے۔ یہاں آخری بات میں عرض کروں کہ علماء نے یہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اللہ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے کلمات بیان نہیں فرمائے کہ کون سے کلمات ہیں، بلکہ پہلے ان کی جزا بیان فرمائی کہ بندے کو اس کے اوپر ملے گا کیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں محبوب ہو جائے گا۔ میزان عمل کے اوپر اس کے یہ کلمات جو ہے وہ بہت بھاری ہوں گے، پھر ان کو ادا کرنا بندے کے لیے آسان ہے۔ یہ جزا عطا فرما دی کہ بڑی آسانی کے ساتھ تم اسے پڑھ بھی لوگے، میزان عمل پر بڑے بھاری بھی ہوں گے،
اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر محبوب بھی ہوں گے۔ تو اب یہ کیوں کیا گیا ایسا کہ پہلے جزا بیان کی گئی؟ ورنہ پہلے کلمات بیان کرتے کہ یہ کلمات پڑھو تو اس پر اللہ پاک کی ثواب عطا فرمائے گا، لیکن پہلے ثواب بیان کیے کہ ثواب یہ، پھر اس کے بعد یہ جملے بیان کیے، کلمے بیان کیے، یہ اس لیے تاکہ بندے کو ترغیب ملے، شوق ہو کہ ہاں وہ کلمات کون سے، پھر وہ کلمات کو سنے تو اس کو پڑھنا شروع کرے، اس کی تکرار شروع کرے۔ تو رمضان المبارک کے اس مہینے میں اس نیت کے ساتھ ان کلمات کی تکرار کیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ اس کو اپنی زبان کا ورد بنا کے رکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے، اپنی تسبیح کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ